بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. حضرات اساتذہ اور عزیز طلبہ، خاص طور سے عالیہ ثالثہ کے وہ طلباء جو یہاں سے فارغ ہو کر دارالعلوم ندوۃ العلماء کا سفر کر رہے ہیں، ایک بڑے مقصد کو لے کر، ان کا یہاں آنا بھی ایک بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر تھا، اور یہاں سے جانا بھی ایک بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر ہے. یہ فراغت یہاں سے ہو رہی ہے، یہ کوئی فراغت نہیں ہے بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. اور ندوۃ العلماء سے بھی جب فراغت ہوگی تو وہ بھی کوئی فراغت نہیں ہے، وہاں بھی ایک نیا سفر ہے. کاش کہ یہ حقیقت ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے مدارس کا جو رخ کیا ہے تو ایک اپنے لیے ایسا نظام سوچا ہے جس میں بہت کچھ قربانیاں بھی ہیں اور بہت کچھ اپنی خواہشات کو اور اپنے جذبات کو کچلنے کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو تو آگے کی زندگی میں ایسی چمک ہے، ایسی روشنی ہے اور ایسی بلندی اور رفعت ہے کہ جس کی دنیا تمنا کرتی، جس کی تمنا وہ لوگ کرتے ہیں جو حقیقت سے واقف ہوتے ہیں. جو لوگ نادان ہیں، حقیقت سے ناواقف ہیں، وہ کیا جانے. کہتے ہیں بندر کیا جانے ادرک کا مزہ. بہت بھونڈی سی مثال ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس کو چسکا لگ جاتا ہے وہ اس حقیقت سے واقف ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے. جو حقیقت سے واقف نہ ہو وہ اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے. تو آپ کو اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ یہاں سے فارغ ہوئے، اب ایک نئے سفر پر آپ نکل رہے ہیں، ایک نئے مقصد کو سامنے رکھ کر. مقصد کوئی بہت مختلف نہیں ہے. آپ یہاں اس مدرسے میں آئے تو بھی آپ کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں ایک ایسی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جو زندگی حقیقت میں دوسروں کے لیے ہوتی. وہ زندگی آدمی اپنے لیے نہیں جیتا، وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے. اسی زندگی کو سیکھنے کے لیے اور اسی محبت اور انسانیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ایمان و اخلاق کی وہ روشنی اپنے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے یہ ساری تگ و دو، ساری محنت اسی لیے ہے. یا اساتذہ جو محنت کرتے ہیں، مدرسے کے ذمہ داران جو کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ طلباء آئیں اور تعلیم حاصل کر کے چلے جائیں، ان کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو ان کے سامنے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کوئی زندگی نہ ہو؟ وہ زندگی کیا زندگی ہے کہ آدمی کوئی مقصد نہ رکھے اور جانوروں کی سی زندگی گزارے. انسان و جانور کا جو فرق ہے وہ دنیا جانتی ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اچھے برے میں فرق کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور پھر اللہ نے جس کو ایمان دیا اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ نے جس کو دین کے علم کے لیے منتخب کیا، یہ اللہ کا فضل ہے. تو اس پر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس میدان کے لیے طے کیا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ قربانی کا زمانہ ہوتا ہے، اور یہ قربانی بہت آگے تک دینی پڑتی ہے. جو کہنے والے نے کہا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اگر جان و دل عزیز ہے تو یہ راستہ پھر نہیں ہے، پھر دوسرے راستے ہیں. اگر آپ کو تن چاہیے، اگر آپ کو دنیا چاہیے، اگر دنیا کی راحتیں چاہیے
تو یاد رکھیے کہ مدارس کی زندگی بالکل اس کے لیے نہیں. مدرسوں کی زندگی قربانی کی زندگی ہے، کچھ کرنے کی زندگی ہے. اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے جو فہم دیا ہے، جو دماغ دیا ہے، اللہ نے جو اندر ایک طاقت دی ہے، جس طاقت کا خود ہم کو بعض مرتبہ احساس نہیں ہوتا، اس طاقت کو بروئے کار لانے کی ضرورت. آپ یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنی صلاحیتوں کا ادراک نہ کیا، اس کا احساس آپ کے اندر پیدا نہ ہوا، تو اس سے بڑھ کر ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو سکتی. اور یہ ناانصافی کوئی دوسرا نہیں کرتا، یہ ناانصافی خود اپنے ساتھ ہم کرتے ہیں. اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، اس ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں بھی اگر ہمارے اندر بیداری پیدا نہ ہو، احساس پیدا نہ ہو، کچھ کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، کچھ قربانی دینے کا خیال پیدا نہ ہو، اور ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی منمانی کرتے رہیں، ہماری خواہشات پوری ہوتی رہیں، ہم راتوں کو سوئیں یا جاگیں، لغویات میں اپنا وقت گزاریں، ہمیں ذرا بھی اس کا احساس نہ ہو کہ یہ ایک امانت ہے، یہ مدرسے بھی امانت ہیں اور آپ بھی امانت ہیں. آپ کے گھر والوں نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ یہاں وقت گزاری کریں. اپنے آپ کو آپ غلط اوقات میں اپنے آپ کو ایسا لگا دیں کہ آپ کو یہ خیال ہی نہ رہے کہ ہم کس رخ کی طرف جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جو یہاں رہنے والے ہیں، ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. آگے جو آئیں گے وہ ایک نئی زندگی ان کو لے کر آنی چاہیے، ایک نیا حوصلہ لے کر آنا چاہیے. لیکن اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں اپنے ان جانے والے طلباء سے کہ ان کے سامنے بڑا میدان ہے. ندوۃ العلماء میں جو کچھ ہے، وہاں کے جو ذی علم اساتذہ، جو ہمارے بھی اساتذہ ہیں، اور وہاں کا وسیع کتب خانہ، وہاں کا ماحول، وہاں سب کچھ ہے. میں نے درجنوں مرتبہ یہ بات کہی ہے. جہاں تک خیر کا تعلق ہے، یقیناً خیر کئی گنا زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ شر کے بھی مواقع ہیں. جگہ جگہ پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہمیں غلط راستے کی طرف لے جا سکتے ہیں، جو ہمارے اوپر ڈاکے ڈال سکتے ہیں. اگر اپنی حفاظت ہم نے نہ کی، اگر اپنا مقصد ہم نے متعین نہ کیا، اور یہاں سے ہم یہ طے کر کے نہ گئے کہ ہمارے پاس اب 1 سال کا ہے، 1 سال کا وقت ہے عالمیت کا، تو اللہ جس کو توفیق دے گا مزید 1 سال وہ تکمیل کے لیے لگائے گا، اور مزید اللہ نے اگر اس کو یہ صلاحیت دی کہ وہ اختصاص کے میدان میں آئے. لیکن یہ جو مراحل ہماری زندگی کے ہیں، یہ سب ہماری اپنی محنت سے تعلق رکھتے ہیں، جذبے سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ کرنے سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ جب ہوگا جب آپ یہاں سے نیت لے کر جائیں، یہ طے کر کے جائیں کہ ہم نے جو غفلت میں وقت گزارا، ہم سے اگر کوتاہی ہوئی تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم ایک نیا میدان اپنے لیے منتخب کر رہے ہیں. ہم وہاں پر جا کر کوشش کریں گے کہ ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں ہم ان کو دور کریں. ہم یہ طے کریں کہ اس وقت جو حالات ہیں، ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے، چیلنجز کو سمجھنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور یاد رکھیے یہ تیاری ایسی نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت لگائیں اور یہ سمجھیں کہ آپ فارغ ہو گئے، آپ نے حق ادا کر دیا. یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اپنے آپ کو کھپا دو تو ہو سکتا ہے کچھ ملے. اور اگر یہ تم سمجھتے ہو کچھ وقت لگا کر تم کچھ حاصل کر لو گے، یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے. ہم کس طرح اپنی راتوں کو ضائع کرتے ہیں، کس طرح اپنے دنوں کو ضائع کرتے ہیں، کس طرح اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اور ذرا بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ ناانصافی ہم کر رہے ہیں اسی اپنی ذات کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. یہ امانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہے، جس طرح ہم امانت ہیں اسی طرح ہم امین بھی ہیں. اور یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، یہ امت کی امانت ہے، شریعت کی امانت ہے، دین کی امانت ہے. اس کو لوگوں تک منتقل کرنا اور لوگوں کے حالات کو سمجھ کر اس کے مطابق پھر لوگوں سے معاملہ کرنا، ان تک صحیح بات پہنچانا، ان کو خطرات سے آگاہ کرنا، ان کو عواقب سے خبردار کرنا، اور ان کو نئی زندگی دینا، ایک نیا رخ دینا، اور چراغ کی طرح اپنے آپ کو جلانا اور کھپانا اور دوسروں کے لیے روشنی کا انتظام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم راتوں کو موبائل میں برباد کریں یا دنوں کو لغویات پہ لگائیں اور ہوٹلوں میں جا کر اپنے وقت کو برباد کریں، اور بالکل یہ احساس نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت ہم کو دیا ہے یہ وقت ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹا اٹھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے. یہ زمانہ کیا ہے؟ یہ وہ عمر ہے جو اللہ نے آپ کو دی، اور یہ عمر جو جوانی کی ہے، یہ بچپن کی عمر ہے، سب سے زیادہ قیمتی عمر ہے، یہ سیکھنے کی عمر ہے اور بننے کی عمر ہے. آپ چاہو تو بن جاؤ اور چاہو تو برباد کرو اپنے آپ کو. اور اس کے بعد آدمی جب میدان عمل میں آئے گا اپنے آپ کو برباد کرنے کے بعد تو سوائے کا پھر افسوس ملنے کے اس کے پاس کیا ہے؟
اس لیے ابھی وقت نہیں گیا، ابھی وقت نہیں گیا۔ کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اس کو بھولا نہیں کہتے۔ یقیناً آپ کے 7 سال چلے گئے، 6 سال چلے گئے، لیکن اگر آج آپ نے طے کر لیا کہ یہ 1 سال بچا ہے، ہم انتھک محنت کریں گے۔ اور یاد رکھیے کرنے والوں نے کیا نہیں کیا، ایک سال میں لوگوں نے وہ حاصل کیا کہ جس کا تصور مشکل تھا، اور وہ کر کے دکھایا جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کے اندر وہ جوہر ہے جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی جوہر نہ پہچانے تو اس کو برباد کرے، سونے کے ٹکڑے نالوں میں بہائے، اور بہت قیمتی جواہر وہ کہیں ایسے جنگل میں جا کر ڈال دے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانے والا نہ رہے۔ اللہ نے آپ کو جو جواہر دیے، جو موتی دیے اور لعل دیے، آپ اس کو پہچانیے، اپنی صلاحیت کو جانیے، اپنی قیمت کو محسوس کیجیے، اور یاد رکھیے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے اور آپ نے اپنا صحیح استعمال نہ کیا اپنے وقت کا، اپنے احساسات کا، اپنی خواہشات و جذبات کا، تو یہ بہت بڑی ہماری ناکامی ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہم نے سب دوسرے ایسے راستوں میں برباد کیا اور لگایا اور کھپایا کہ جس سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ میرے عزیز بچوں اور میرے عزیز طلبہ، اس کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یہ موقع دے رہا ہے۔ میں تم سے بھی کہتا ہوں جو ندوے جانے والے ہیں، اور یہاں جو بچے رہیں گے ان سے بھی کہتا ہوں، ایک عزم کے ساتھ جاؤ اپنے گھروں کو، ایک روشنی بن کر جاؤ اپنے گھروں کو، لوگ دیکھیں تو محسوس کریں کہ یہ مدارس کے طلباء ہیں، ان کے اندر ایک نئی زندگی ہے، ایک ولولہ ہے، ایک حوصلہ ہے، اخلاق کی بلندی ہے، جذبہ خدمت ہے، انسانیت کا جذبہ ہے۔ ہر شخص کو یہ احساس ہو کہ یہ مدارس کے طلباء۔ اسی طرح ہم جب واپس آئیں تو ایک نئی زندگی کے ساتھ آئیں، ایک نئے حوصلے کے ساتھ آئیں کہ ہم نے جو وقت گزارا لاک ڈاؤن سے لے کر آج تک، جو ہمارا ایک انحطاط نظر آتا ہے، ایک زوال کی زندگی نظر آتی ہے، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یاد رکھو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے خسارہ ہے، اور یہ خسارہ صرف کسی ایک فرد کا نہیں، اس فرد کا بھی خسارہ ہے، اس کے گھر والوں کا بھی خسارہ ہے، اور پوری امت کا خسارہ ہے۔ اس لیے کہ مدارس امت کے لیے ایک امانت ہیں، اور آپ بھی امت کی امانت ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کیوں بھیجا یہاں۔ تو بس بھائیوں، میں لمبی بات کہنا نہیں چاہتا، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو جو مقام دیا ہے، آپ اس آخری مراحل میں ہیں، کل آپ کو عالم کہا جائے، خدا نخواستہ اس کے بعد ہمارے اندر جہالت کے کام ہوں، ایسے کام ہوں کہ وہ عالم کے لیے قطعاً شایع نشان نہ ہوں، اور پھر ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ علماء ہیں، ان کی کیا زندگی ہے، تو ہمارے لیے ایسا کوڑا ہے گویا کہ جو ہمارے ضمیر پر لگایا جا رہا ہے، اس کا احساس اگر ہمیں نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے آخری درجے کی گراوٹ کی بات۔ ہم سوچیں کہ علماء کی شان کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء ہیں اللہ کے پہچاننے والے، اللہ کو جاننے والے، اس کی صفات کا علم رکھنے والے، اس کی قدرت پر غور کرنے والے، اس کی مخلوقات پہ غور کرنے والے، اللہ کی معرفت اس کے نتیجے میں پیدا کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی معرفت دیتا ہے، اپنی صفات کی معرفت دیتا ہے، اور یہ معرفت ان کو وہ مقام دیتی ہے جو مقام وارثین انبیاء کا مقام ہے، جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر عالم میں پھرنے والوں کا ہے، قربانی کے ساتھ، صحیح جذبات کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کا اور اعلاء کلمت اللہ کا کام حقیقت میں ان علماء کا ہے۔ اگر علماء اپنے منصب کو نہیں سمجھتے تو سچی بات یہ ہے کہ ان کو سندیں واپس کر دینی چاہیے۔ وہ ایک کلنگ کا ٹیکہ ہے ان مدارس کے لیے۔ آج جس طرح کے علماء فارغ ہو رہے ہیں، جیسے ان کے جذبات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے ان کے ساتھ، جو زندگی انہوں نے غفلت میں گزاری اور جو زندگی غلط کاموں میں گزاری، اس کے نتیجے میں کوئی انحراف کی طرف جا رہا ہے، تحریف کی طرف جا رہا ہے، اس کو حقائق کا علم نہیں، اس کو شریعت کا علم نہیں، اس کو سچیوں اور جھوٹ بات کا علم نہیں، تو بھائیوں پھر ایسی چیز ہے کہ ہمارے لیے ازالہ حیثیت عرفی کے مترادف۔ ہم یہاں سے طے کریں کہ انشاءاللہ ایک نئی زندگی کے ساتھ ہم جائیں گے۔ ہمیں ایک طالب علم طے کرے، ہم ایسا بنیں گے کہ اپنے علاقے کے لیے اللہ تعالی ہم کو ایک داعی حق بنائے گا، ایک ایسا روشن چراغ بنائے گا کہ اپنے آپ کو ہم کھپائیں گے، لیکن ہم اپنے علاقے کے لیے روشنی کا ایک مینار بنیں گے، روشن چراغ ہی نہیں، ہم روشنی کا انشاءاللہ مینار بنیں گے۔ لیکن یہ جب ہوگا، آپ جب یہ جذبہ لے کر جائیں، یہ طے کر کے جائیں، اور اللہ نے آپ کو جو مدرسہ دیا،
یہاں کے ذی استعداد اساتذہ محبت کرنے والے کم جگہ پر لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، اور پھر یہ جگہ جو اللہ نے آپ کو دی ایک بزرگوں کی جگہ، مجاہدین کی جگہ، کام دین کا جنہوں نے کیا عالم میں، اللہ نے بہت کچھ ان سے خدمت لی، اس کی ایک نسبت بھی اللہ نے آپ کو دی، آپ اس نسبت کی بھی لاج رکھیے اور طے کیجیے کہ ہم ضیاء العلوم کے فارغین ہیں، یہاں کے طلباء ہیں، ہم دکھائیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ مدرسے کے آنے والے، ضیاء العلوم کے آنے والے کہ الگ ان کی زندگی ہوتی، ایسا نہ محسوس ہو کہ وہاں سے آئے ہیں کوئی اندازہ ہی نہیں، نہ نمازوں کا اہتمام ہے، نہ سنتوں کا اہتمام ہے، نہ وقت کی قیمت ہے، نہ پڑھنے کا اہتمام ہے، امتحان کے زمانے میں بھی ادھر ادھر جا رہے ہیں، یا خدا نخواستہ اگلے سال جب آپ وہاں ہوں تو آپ لکھنؤ کی پھر سیر سپاٹے میں لگ جائیں، غلط کاموں میں لگ جائیں، موبائل کے غلط استعمال میں لگ جائیں۔ آپ یاد رکھیے یہ آپ کے ساتھ خود آپ گویا خیانت کر رہے ہیں، اور اگر آپ اپنا ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ کہتے ہیں شاعر نے جو بات کہی کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ اصل بات ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس جمع ہونے کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے اور ہم جائیں تو کچھ لے کر جائیں اور اس سے بڑھ کر پھر وہاں ہم حاصل کریں، اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا بنا دے کہ ہمارے ذریعے سے عالم میں روشنی پھیلے اور یہ جہالتیں اور تاریکیاں دور ہوں جو اس وقت بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے لیے ہمیں قبول فرمائے اور اس کی قربانی کے لیے ہمیں تیار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ اپنے فضل سے اس حاضری کو قبول فرما، یا اللہ اس کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ فرما، اس جمع ہونے کو خیر کا ذریعہ فرما. یا اللہ ایک ایک طالب علم کے دل کو یا اللہ اپنے پسندیدہ دل کی طرح بنا دے. یا اللہ دلوں میں ایسی کیفیت پیدا فرما جس کی اس وقت ضرورت ہے، جو کیفیت ہمارے بڑے تیرے خاص بندوں میں تھی جنہوں نے دین کا کام کیا اور عالم میں دین کو پھیلایا، قربانی دی. اے اللہ ان عزیز طلباء کے دلوں کو بھی ایسے ہی بنا دے. یا اللہ ان کے اندر وہی جذبات پیدا فرما دے، وہی ہمت و حوصلہ ان کو عطا فرما دے، اور ہر طرح کے غلط کام سے، غلط اقدام سے، غلط رائے سے، غلط فکر سے ان کی حفاظت فرما. اور یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کو لے جا اور ساری زندگی ان کو عافیت سے رکھ، اور دین کے لیے ان کو قبول فرما، اپنے اپنے علاقوں کے لیے ان کو روشنی کا سامان بنا. یا اللہ ان کی زندگی کو مثالی زندگی بنا، اور اس کے ذریعے سے عالم میں یا اللہ خیر کو عام فرما، ہدایت کو عام فرما، اور دعوت کے کام کو آسان فرما. اس ملک میں یا اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے قبول فرما، اس کے لیے بہتر جو اسباب ہو سکتے ہیں یا اللہ تو دلوں میں ان کو منتقل فرما، اور اس پر لگنے کی پھر ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے کی حفاظت فرما. یا اللہ قیامت تک اس کو ایک مرکز بنا، دین کا، علم کا، اشاعت دین کا اور اعلاء کلمت اللہ کا. یا اللہ اس جگہ کو ہمیشہ خیر کے لیے قبول فرما. ایسے افراد تو ہمیشہ تیار فرما جو امت کی صحیح رہنمائی کرنے والے ہوں، جن کے اندر قربانی کا جذبہ ہو. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، آسانیاں پیدا فرما. اس ملک میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور سب سے بڑھ کر ان کے ایمان کی حفاظت فرما. دلوں میں ایمان کو یا اللہ تو جما دے. اے اللہ لڑکوں کے دلوں میں، لڑکیوں کے دلوں میں، جوانوں کے دلوں میں، بوڑھوں کے دلوں میں، یا اللہ تمام ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کو ایسا راسخ فرما دے کہ اس کو کوئی ہلا نہ سکے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے جو بھی دین کے دشمن ہیں تو ہی ان سے نپٹ لے. اور یا اللہ جن کے لیے تو نے فیصلہ کیا ان کو ہدایت عطا فرما دے، ہمیں ذریعہ سعادت و ہدایت و نجات فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. امراض ظاہری سے بھی ہمیں شفا عطا فرما، امراض باطنی سے بھی ہمیں شفا عطا فرما. اپنی محبت و شوق عطا فرما، اور ہم سے وہ کام کرا جس سے تو راضی ہو. جب تک تیرا فیصلہ ہے میں ایمان کے ساتھ باقی رکھ، وقت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا، اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا حشر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.